بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، ذرا لمبی آیت ہے، اس کا مفہوم ذرا لمبا ہے، تو میں جو بات اس میں کرنا چاہتا ہوں، جو اس کا لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس آیت کا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان اور مال صالح سے استخلاف فی الارض حاصل ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں حکومت اور مملکت مل جاتی ہے۔ یہ اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تھوڑی سی لمبی ہے، میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ آگے لمبی بات اتنے، اللہ نے وعدہ فرما چکا ہے ان سے کہ یہ ہوگا، وہ دنیا میں خلیفہ، ان کو خلافت ملے گی، وہ مملکت ملے گی، ان کو دنیا میں حکومت ملے گی ان کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ کر چکا ہے۔ کن لوگوں سے کر چکا ہے؟ وہی آپ سمجھیں، ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ۔ ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں حکومت اور مملکت ملے گی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح حکومت اور مملکت ملی۔ مکے میں تھے، 13 سال رہے، اتنی مصیبتیں جھیلی، مصائب جھیلے، اس وقت حکم نہیں ہوا۔ آگے پھر 13 سال کے بعد حکم ہوا، مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہاں آپ کی حکومت قائم ہوگی نا، ایک ریاست قائم ہوگی نا، جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہ قائم ہوگی، حکومت بھی مل گئی، سربراہ آپ مقرر ہو گئے، نبی تھے، اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی کرے گا اس کو مملکت اور حکومت ملے گی۔ اچھا، یہ بات میرے بھائیوں سوچنی، اب جن کو حکومت ملی ہوئی ہے وہ کتنے ایمان والے ہیں اور کتنے وہ اعمال صالح کرتے ہیں، یہ بات دیکھنے والی ہے نا۔ خیر، اب جن کو ملی ہوئی ہے وہ کوئی اس بنا پر تو ہے نہیں، نہ ایمان کا کوئی تقاضا ان کا پورا ہے، نہ اعمال ثبوت، ایک بدماشی اور طاقت کے زور پر حکومت میں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ پاکستان کو سامنے رکھ لیں، یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، اللہ ایسے نہیں دیتا، وہ اس کے وہی چیزوں کے کس چیز کے تحت دیتا ہے، ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں دیتا ہے، ایسے نہیں دے دیتا۔ ہم نے ایمان کیا سمجھا ہے، ہم نے اعمال صالح کیا کیے ہیں۔ تو چلو میں پہلے تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ اب جن کے پاس حکومت ہے، کیا وہ بہت ایمان والے ہیں، بہت اعمال صالح کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھ لیں کیا ہیں یہ لوگ، ان کا نام کیا لینا ہے، غلیظ ترین لوگ ہیں، یہ تو بڑے ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ طاقت کے زور پر انہوں نے چھینی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا، عوام پاکستان کے لیے بہتر نہیں نکلے گا، نہ نکل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات کیسے بن رہے ہیں اور ہم کس طرح پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اس نتیجے اس طرح یہ حکومت میں نہیں آئے، یہ غلط طریقے سے آئے ہیں، ایمان اور صالح کے نتیجے سے نہیں۔ اچھا، جو ایمان اور صالح والے ہیں، اب میں ایمان اور صالح والے جسے ہم سمجھتے ہیں کرتے ہیں ان کی مثال میں دیتا ہوں، یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، ایمان والے بھی ہیں، صالح عمل بھی بہت کر رہے ہیں، اتنا بڑا انبیاء کرام والا کام کر رہے ہیں، کتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں، کتنے سفر کرتے ہیں، ٹھہرا ہوا اپنی جیب سے سارا کچھ خرچ کرتے ہیں، معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی کب سے لگے ہوئے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس سے پہلے ہی کا، بلکہ یہ دیوبند جو مدرسہ جہاں ہندوستان میں ہے یہ اس وقت کے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے مخالف تھے، اسی لیے مخالف تھے کہ یہ ہم سارے ہندوستان میں تبلیغ کریں گے، پوری ہماری تبلیغ کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوگا، اتنا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ پاکستان میں کر رہے ہیں، 77 سال سے کر رہے ہیں، کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جب ان کا، وہ تو واضح کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کیسے حکومت ہے ہی سیاسیات کا نام، امور سلطنت چلانے کا جو علم ہے اس کو سیاسیات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ان کو حکومت مل جائے گی؟ ایک تو یہاں پہلے ہی نفی ہو گئی، پھر یہ کیوں جی تم
یہ پرہیزگاری کہاں سے آ گئی کہ میں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ دعوت اسلامی والے بھی کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کیوں نہیں ہے سیاست پر؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے سیاست نہیں کی؟ انہوں نے خلافت نہیں کی، حکومت نہیں کی؟ اس کی دلیل دیتے ہیں دیکھیں جی باقی کر رہے ہیں، چلے ہم وہ کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دین مکمل لے کر چلے۔ آپ کی اتنی میجورٹی ہے، اتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ میں آپ کو ایک تبلیغی جماعت کی مثال دیتا ہوں، مطلب وہ ان کا ماٹو ہی نہیں ہے خلافت حاصل کرنا، حکومت حاصل کرنا، اس سے دور ہیں، نعرہ ہے ان کا، نظریہ ہے ان کا کہ اس میں وہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے بھی اور تبلیغی جماعت والے بھی، دونوں کا نام اس لیے کہیں کوئی یہ نہ تعصب کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت والے ظاہر یہ سارے دیوبندی ہیں اور دعوت اسلامی والے سارے بریلوی ہیں، دونوں کا نظریہ ایک ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نگیٹ کر رہے ہیں خلافت کو، علی اور جو ان کی تھی ابو بکر، عثمان و علی کی جو وہ خلافت تھی، خلافت راستہ جسے ہم بولتے ہیں، اس کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو خلافت کی وہ بھی خلیفہ تھے۔ چلیں یہ جماعت ہوگی جن کا نعرہ ہی نہیں ہے۔ آگے جن کا نعرہ ہے ان کو دیکھ لیں، جن کا نعرہ یہ شامل ہے حکومت میں آنا، حکومت کے لیے تگو کرتے ہیں، وہ ایمان والے بھی ہیں، اعمال صالح بھی رکھتے ہیں، رکزار ہیں، بہت کرتے ہیں۔ وہ دو جماعتیں ہیں، سر دست میں دو جماعتوں کا ہی کہوں گا، ایک جماعت اسلامی ہے، دوسری جمعیت علماء اسلام ہے۔ کبھی جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، ختم ہو گئی، اب چھوٹے چھوٹے ہیں بندے بنے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کام ہی کچھ نہیں ہے۔ تحریک القادری بھی کبھی تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے، خاموش ہے، کوئی اس کا کام نہیں ہے اس کا سیاست میں، وہ بھی کنارہ کش ہو گیا ایک دفعہ مار کھا کے۔ یہ تو دیکھیں کتنی کیا کمپیریزن کرنا ہے تحریک القادری کا آپ نے عمران خان کے ساتھ۔ تحریک القادری نے بھی ایک سیٹ جیت کے ساتھ چلا گیا تھا قومی اسمبلی میں، کیا کیا؟ چھوڑ کے آ گیا، دل برداشتہ ہو کے آ گیا، یہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ تو عمران خان بھی اسی گندگی میں بیٹھا رہا، ایک ہی سیٹ جیتی تھی اس بندے نے، دیکھے پہلے الیکشن میں کچھ بھی نہیں جیت سکا، پھر بڑی مشکل سے اس نے ایک سیٹ جیتی، پھر آگے دیکھیں اس کی تگدو لگاؤ، اس کا جدوجہد اس کی، آپ ایسے الگ کر کے دیکھ لیں یا تحریک القادری سے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، کیا کمپیریزن ہے تحریک القادری کے ساتھ اس کا؟ وہ دیندار ہے، دیکھیں اس کا انداز دیکھیں دین کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کو کب دیندار ویسے مانتے ہیں؟ دین کی بات تو کرتا ہے، میں کہتا ہوں اصل یہ دیندار ہے، اصل دین کا یہ پیروکار ہے بندہ عمران خان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جماعتوں کی مثال دے رہا تھا، ان کا تو دعویٰ ہے نا، جماعت اسلامی کا بھی اور جمعیت علماء اسلام کا بھی۔ جماعت اسلامی سکڑ کے کہاں تک آ گئی؟ میرے علم میں جو ہے ممکن ہے غلط ہو کہ کوئی قومی اسمبلی کا بندہ اس کا نہیں ہے، قومی اسمبلی میں اس کا کوئی ممبر نہیں ہے، اور میرا خیال سینٹ میں بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ چلے آگے جمعیت علماء اسلام، اس کے بندے کچھ ہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی 8 بندے قومی اسمبلی میں کوئی 4-5 سینیٹر ہیں، وہ بھی سکڑ گئی ہے، بہت ساری بہت نیچے آ گئی ہے۔ تو یہ ہے دین؟ دین تو یہ نہیں کہ دین کہتا ہے میں تمہیں حکومت دوں گا۔ حکومت کیسے ملے گی؟ حکومت جب ان کی اکثریت ہوگی تو ملے گی۔ اب جن کی اکثریت نہیں، وہ دلیل دے دیتے ہیں کہ امام حسین میں کتنے لوگ تھے، 72 لوگ تھے، یزید کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، دلیلیں سارے دے دیتے ہیں، جواز سارے فراہم کر دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے ایمان اور اعمال صالح کیا ہے، اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آیت یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا نبی فوج در فوج لوگ دین داخل ہوں گے۔ کہاں داخل ہو رہے ہیں بھائی؟ بتائیں ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ کتنے ہیں؟ ہے اس طرح کی پوزیشن؟ اس طرح کی پوزیشن ہوتی تھی قومی اسمبلی میں نہ ہوتے، یہ سینٹ میں نہ ہوتے، ان کی اکثریت نہ ہوتی۔ آپ یہ جمعیت علماء اسلام کو دے لیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب دیکھیں اب آ گئے ہیں، اب یہ نواز شریف کو دیکھ لیں، اب سکڑ کے یہ بھی کہاں چلا گا؟ اب بدماشی کے ساتھ اس نے سیٹیں اپنی سیٹیں بڑھائی ہیں نا، یہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ بھی بدماشی کے ساتھ ہے، وہ الگ طریقے سے ہیں۔ لیکن آپ عمران خان کو دیکھ لیں، میں نہیں کہتا کہ یہ بہت دیندار ہے، ایمان اور اعمال صالح کا پیکر ہے، ایسی بات، لیکن یارو یہ بات سوچنے والی ہے، کچھ نہ کچھ تو دین کا کوئی ایسا پہلو، ایسی چیز کے پر یہ ہے بندہ، اسی لیے یدخلون فی دین اللہ افواجا ہے کہ فوج در فوج لوگ ساتھ ہیں، فوج در فوج لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے عام طور پر نہیں، جذباتی طور پر لگے ہوئے ہیں، اپنی جانیں کٹا رہے ہیں، اپنے مشکلات مشقتیں سہ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان اور مال صالح سے آپ کو حکومت ملے گی، مملکت ملے گی، حکومت ملے گی۔ مملکت ہمارے پاس ہے، مملکت خدا داد پاکستان ہمارے پاس ہے، اب اس کی حکومت کا تعلق ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی جو دین کا کوئی حصہ، کوئی چیز اس بندے کے ساتھ ہے۔ دین کے حصے سے کیا مراد ہے؟ میں یہ کہتے انسانوں کی بھلائی کا کوئی قانون، جس سے انسانوں کی بھلائی نظر آتی، انسانوں کو اس میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے، یہ ہے دین کا کوئی حصہ ساتھ ہونے سے میری مراد، کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ فوجدار فوج اس کے ساتھ ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر انصاف کے ساتھ شفاف الیکشن ہو جائیں یا ہو جاتے جو ہوئے تھے اور ان کے رزلٹ کو، نتیجے کو مان لیا جاتا، تو اس کی حکومت آ جاتی، علیہ السلام کے مطابق اس کی حکومت ہوتی۔ یہ جس طرح یہ بتائی قرآن بتا رہا ہے کہ ہم حکومت دیتے ہیں ایسے بندوں کو، انسانی بھلائی کے کام کرنے کے، اکثریت کی بھلائی کے کام کرنے کے۔ کہیں یہ اصول شاید نہ آتا ہو، دیکھیں غیر مسلم ان کے بھی تو الیکشن ہوتے ہیں، اگر وہاں شفاف الیکشن ہو، کچھ جو بندہ جیتتا ہے وہ کیوں جیتتا ہے، لوگ اس کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ تو دین اور کیا ہے؟ دین میں ہے ہی بھلائی کا، خیر خواہی کا دوسرا نام دین ہے، خیر خواہی کا دوسرا نام، انسانوں کی خیر خواہی کا دوسرا نام دین ہے۔ وہ بندے اس کو سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے، یہ ہمارا، ہمیں دوسرا، یہ ہمارا کام کرے گا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اور ہماری اس کو لانے میں ہماری زیادہ بھلائی ہے، ہمارے ملک کی زیادہ بہتری ہے اس میں، اس لیے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، یہ انسانوں کی بھلائی کی بات ہے، اور یہ مسلمانوں تو یہاں بھی وہی بات ہے، انسانوں کی بھلائی کی بات ہے۔ دین کو انسانوں کی بھلائی سے باہر نہیں نکلتا، یہ نہیں ہے ہی خیر خواہی، جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ایمان اور مال صالح سے، ایمان اور مال صالح سے آپ کو حکومت ملے گی۔ بس میں نے آپ کے سامنے دو چار یہ جماعتوں کا بھی بتا دیا اور حقیقت بھی بتا دی کہ جن کے پاس ہے وہ کتنے ایمان اور مال صالح والے ہیں، اور ایمان اور مال صالح کا نتیجہ یہ ہے آپ کو حکومت ملے گی۔ بس انشاءاللہ میں بس یہ بات کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو کس حد تک سمجھا سکا ہوں۔ آپ نے میری بات سنی، آپ کا شکریہ۔